ابھی میں نے گیا جا کر حسین سے کہا، حسین نے لکھ کر یہ کہہ رہی تھی کہ میں ان کا غلام ہوں۔ سیدنا عمر فاروق کے عمل کو دیکھو، وہ تحریر کو لیتے ہیں، چومتے ہیں، آنکھوں سے لگانے کا کہتے ہیں، ارے راجا تو عجیب ہے کہ آپ بھی حسین کا غلام ہے۔ صحابہ کا یہ عمل رہا، شہزادوں کے ساتھ کبھی دو بدو نہیں، وہ شادی نہیں ہو سکتا۔ اب ایسے بہت ہیں جو یزید کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ یزید جس کو لعنت بھیجنا ہے، اس کو یہ پیس ٹی وی کا نئی والا مفتی، اسرائیل کا ٹولے کا چمچا بول رہا کہ جو ہے یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے راضی ہے۔ یہ کم وقتوں پر وہ حدیث شریف لازم ہو جاتی ہے کہ تم دنیا میں جس کو چاہو گے، جس کے ساتھ رہو گے، جس کا بھیس اپناؤ گے، تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ ہم کوئی وقت ہے جو امام حسین کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، میلاد شریف کی محفلوں کا انعقاد کرتے ہیں، اولیاء کے آراس میں جاتے ہیں، ہمارا حشر ہوگا تو یحییٰ کا شہادت کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر ہوگا یوسفین کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر ہوگا معین الدین اجمیری کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر ہوگا غریب نواز کے ساتھ ہوگا، شیخ عبد القادر پیرانوی سرکار کے ساتھ ہوگا، ہمارا حشر ہوگا امام حسین ابن علی کے ساتھ ہوگا، آقا دو جہاں کی کالی کمبل کے سائے میں ہوگا۔ ارے مرتد جو یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہا ہے، یاد رکھ تیرا حشر بھی ان یزیدیوں کے ساتھ ہوگا۔ پرہیز کرو، اپنے گھروں میں یہ چینل کو قائم کرو۔ یہ فتنہ ہمارے گھروں میں داخل ہو چکا ہے، جو پیس ٹی وی کے نام سے تمہیں بہکا رہا ہے، اور کئی ایسے ملعون ہیں جو عظمت صحابہ کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے ابھی کہا جس کی بلندی کا ذمہ خدا لیا ہے انہیں کوئی نہیں گھٹا سکتا، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ علی غلام ہے، غلام ہے، رسول کے غلام ہے نعرہ لگانے سے نہیں ہوگا، کچھ عملی میدان میں اترنا ہوگا، گستاخوں کو منہ توڑ جواب بھی دینا ہوگا۔ جب کبھی بات ناموس رسالت کی آ جائے، محبت اہل بیت کی آ جائے، تو اپنے آپ کو فدا کر دینا، تب جا کر غلامی کا دعویٰ پورا ہوگا۔ واقعہ کربلا اس سے بڑی ہمارے اوپر مثال کیا ہو سکتی ہے؟ یزید پلید یہی کہہ رہا تھا نا کہ حسین ابن علی میرے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ بیعت متقی، پرہیزگار، شریعت کا پابند، اللہ سے ڈرنے والا، تقوی والا، جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسوں کے ہاتھ پر بیعت کی جاتی ہے۔ میں کچھ اشارہ پر بات کر رہا ہوں۔ اگر کوئی نماز کا منکر ہے، انہیں بھی بیعت لے رہا تو نہیں، اس کو غور کرو، دیکھو کہ وہ شریعت سے کے مطابق اتر رہا ہے کہ نہیں۔ اگر کوئی مرشد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور اگر اس کی بات شریعت سے نہیں میل کھاتی ہے تو وہ مرشد بننے کے لائق نہیں۔ ایسے بہت ہو گئے، ہم کو بہت محاذوں پہ لڑنا ہے، اپنی زندگی اسی پر لگانی ہے۔ نہیں وہ ایک مسخرہ نکلا غلام احمد قادیانی، نیم پاگل، نبوت کا دعویٰ کرا، دیوانی قوم چلی پیچھے، نبوت کا دعویٰ کر دیے، نبی ہے کہتے چلو۔ میں نے کیا کرا؟ علماء حق بن کے سامنے آیا، پھر اپنے آپ کو ظاہر کرا، ولی بتایا اپنے آپ کو، آخری میں پاگل نبوت کا ہی دعویٰ کر دیا۔ اس کے خلاف لڑنا، ہماری قوم کو بچانا ہے۔ چورستوں پہ اڈے ڈال کے بیٹھے ہیں، کئی برسوں سے بیٹھے ہوئے، نہ یحییٰ پاشا کی بارگاہ کو جانے سے روک سک رہی، نہ شاہ الختار حسینی کی بارگاہ کو جانے سے روک سکا، نہ عبداللہ شاہ صاحب کی بارگاہ کو جانے سے روک سکا۔
پیسے دے کے ڈیوٹیاں دے کے مشیرآباد سے آگے بول رہے نماز پڑھو یہاں پہ تعداد بتانا ہے، لیکن ہم کو غفلت میں نہیں رہنا ہے. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ باہر کے ہے، کچھ اندر کے بھی ہے. کشتی کا جو باہر کا طوفان ہوتا ہے اس کو فیس کر لینا، اس سے مقابلہ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. جب کشتی کے اندر طوفان آ جاتا ہے تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. تو اپنے محلوں میں خاص نظر رکھو کہ قادیانی، ان کے اوپر نظر ایسی رکھی جا سکتی ہے کہ یہ ہمارے مساجد کو آتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں. ہم نے تو مشن شروع کیا ہے. آج سے 1 مہینہ قبل حضرت سیدنا یحییٰ سرکار کی بارگاہ میں اس کا جلسہ بھی ہوا. اب یہ محرم شریف کے بعد اس کارروائی کو اور آگے بھی بڑھانی ہے. اور ساتھ ساتھ یہ غیر مخلدین، یہ بڑے بڑے بے تک کے داڑیاں، جن کے داڑھی چہرے پر ہوتی ہے، جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں، جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو بارگاہ رسالت میں اپنے آپ کو جھکا کے رکھتے ہیں، دامن رسالت جن کے ہاتھ میں ہوتا ہے، ان کے داڑھیوں کو دیکھو، ان کے چہروں کو دیکھو، دل کھنچتا ہے. انہیں اتنی لمبی بھی چھوڑ لیا تو اس کا چہرہ مفروض ہے. دیکھو تو قسم بھی کرا جائے کیا کر لیا اب ایک چھوڑنے کے پھر رہا اور پھر بھگتا دے پھر رہا. ہٹا دیے تھے اس کی پیروی میں انہیں ہے اب لگا رہا ہے. استاد کی شاگردی میں جو لگ گئے، پورے پیچھے لگ گئے، چل رہے بس. ڈالروں پہ ڈالر ہیں، اسرائیل یہ دیکھنا ہے، چل رہا حصہ. خیر چلو چلنے جو بھی ہے دیکھیں گے. ہم بھی غلامان محمد ابھی جب تک باقی ہے انشاءاللہ ہم اپنی آخری سانس تک کبھی ناموس پر کوئی حروف آنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. اور امام عالی مقام کے جلسوں کا منعقد کرنے کا یہی مقصد ہے کہ شریعت محمدی میں کسی قسم کی مداخلت مسلمان آقا دوجا کا غلام کبھی برداشت نہیں کر سکتا. یہ طے ہے بات. اور امام علی مقام نے بھی شریعت محمدی کی حفاظت کے خاطر اپنے معصوم بچوں کو قربان کیا، اپنے